تو اس سے بھی یہی پتہ لگتا ہے ڈو وٹ یو کین، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہی ول سینڈ ہیلپ. تو میں آپ کو بتانا ہی چاہ رہا ہوں ایک طریقہ، آج کی جو کلاس کا مقصد ہے کہ پازیٹیو ری فریمنگ، یہ بہت ہیلپ کرتی ہے انسان کو. ریئلسٹک پازیٹیو ری فریمنگ کریں، ٹھیک ہے. فار ایگزامپل آپ ایک گناہ سے اسٹرگل کر رہے ہیں، بار بار سلپ ہو رہے ہیں، تو آپ اپنے آپ کو نہ اتنا انہائلیٹ کریں، نہ اتنا سیلف سیبوٹیج کریں کہ آپ کہیں کہ اب تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، میں تو ہوں ہی نالائق اور بس اس چیز سے کبھی بھی نہیں نکلا جا سکتا. نہ ہی آپ اتنا اس پہ بہت زیادہ پر امید ہو جائیں کہ نو میٹر وٹ آئی ڈو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا، نو میٹر وٹ آئی ڈو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرے گا. یو ہیو ٹو کریٹ اے بیلنس. آپ کو یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت غلط کر رہا ہوں، غلط کر رہی ہوں، اور میں فیل ہوا ہوں بار بار، لیکن ود اللہ's ہیلپ اللہ تعالیٰ تو یونس اسلام کو نکال سکتا ہے مچھلی کے پیٹ سے، اندھیروں سے، تو مجھے بھی اس سچویشن سے نکال سکتا ہے اللہ تعالیٰ. تو دس تھنگ ہیلپس اے لاٹ. یہ آپ کے پازیٹیو ایموشن بلڈ کرے گی، آپ میں موٹیویشن آئے گی، آپ میں انسپریشن آئے گی، آپ میں ہوپ آئے گا، آپ میں آپٹیمزم آئے گا، ٹھیک ہے. اور اس سے آپ کے رویے بدلیں گے. اور یہ ہمارا نیکسٹ ٹاپک ہے، وہ ہے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن. اس کو آپ ذرا گوگل پہ بھی سرچ کر سکتے ہیں. یہ تھیوری باربرا فریڈرکسن ایک سائیکالوجسٹ ہے، اس نے دی ہے. اور میں نے آپ کو لاسٹ کلاس سے بتایا تھا جب میں تھیوریز پڑھ رہا ہوتا ہوں تو میں یہ سوچ رہا ہوتا ہوں کہ یار کاش یہ بیچارے گورے اور نان مسلمز ہماری بات سنتے تو ہم انہیں بتاتے کہ یار یو آر ویسٹنگ یور ٹائم ان ایئرز آف ریسرچ، چھپ کر کے اسلام اڈاپٹ کر لو تو آپ کا بڑا وقت بچ جائے گا. لیکن اینی وے چلیں، اب وہ ریسرچ کر رہے ہیں، تھیوریز کے نام بنا رہے ہیں، ہمیں بتا رہے ہیں. تو شاید یہ اس لیے بھی اللہ کی حکمت ہے کہ مسلمانوں کا ایمان ایک دور میں اتنا ویک ہو جائے گا کہ قرآن و حدیث انہیں سمجھ کوئی نہیں لگنی، قرآن و حدیث کو انہوں نے ڈیگریڈ کرنا. تو شاید سائیکالوجی کی بات سے وہ موٹیویٹ ہو جائے، شاید کچھ سائیکولوجیکل ٹرمینالوجیز بتائی جائیں تو ان کو جو ہے نا کانفیڈنس آئے. اینی وے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن یہ ہے ان کی، باربرا فریڈرکسن جس کا نام ہے سائیکالوجسٹ کا، اور بڑی اچھی تھیوری ہے. وہ یہ کہتی ہیں کہ ہر پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو براڈن کرتا ہے، اور جب تھنکنگ براڈن ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن پر زیادہ محنت کرتے ہیں. یہ ایک سائیکل ہے، پازیٹیو ایموشن بلڈ ہوا، پازیٹیو ایموشن سے تھنکنگ براڈ ہوتی ہے، تھنکنگ جب براڈ ہوتی ہے تو آپ اس پازیٹیو ایموشن کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں. جب آپ اس کو زیادہ بلڈ کرتے ہیں تو گریٹر ویل بینگ ہوتی ہے اور ایک رویہ جنم لیتا ہے. اور انہوں نے باقاعدہ وہ رویے بتائے کہ ہر پازیٹیو ایموشن سے خاص رویہ جڑا ہوا ہے. فار ایگزامپل جوائے سے جو رویہ جڑا ہوا ہے وہ پلے فلنس ہے. جو بندہ جوائے فل ہوتا ہے اور جوائے فل رہنا پسند کرتا ہے وہ پلے فل ہو جاتا ہے ان دا سینس کہ اس کی گفتگو میٹھی ہو جاتی ہے، اس کی گفتگو پازیٹیو ہو جاتی ہے، اور وہ شگفتہ مزاج ہو جاتا ہے. جیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہر وقت شگفتہ مزاج تھے، ٹھیک ہے. آتے جاتے لوگوں سے پیاری بات کر رہے ہیں، پیارے کومنٹس دے رہے ہیں، مزاحیہ کومنٹس دے رہے ہیں، اور لوگوں کو ہنسا رہے ہیں جاتے ہوئے، ٹھیک ہے نا. یہ ہے ایک پازیٹیو پرسنالٹی. اسی طرح وہ کہتی ہے گریٹیٹیوڈ، شکر گزاری، وہ آپ میں خاص رویہ جنم دیتا ہے جس کو کہتے ہیں کریٹیو اینڈ گیونگ. آپ گریٹیٹیوڈ سے کریٹیو ہوتے ہیں اور کریٹیو ہوتے ہیں، اور آپ میں گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، زیادہ سے زیادہ گیونگ کا ایٹیٹیوڈ آتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح سیرینٹی سے، بڑی امپورٹنٹ بات ہے، سیرینٹی کیا ہے؟ سکون فیل کرنا. سیرینٹی سے آپ کے اندر سیورنگ کا رویہ آتا ہے. سیور کرنا کسے کہتے ہیں؟ جو سیور رائس ہے، سیور نام ہے نا اس کا، یہ جو بہت بڑی مشہور. سیور کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ جی، ایک چیز کو فیل کر کے اس کو انجوائے کرنا، کھانا کھاتے ہوئے سیورنگ دا مومنٹ، بہت مشہور جملہ آپ نے سنا میں نے، سیورنگ دا مومنٹ. تو آپ سیرینٹی میں جب ہوتے ہیں، کنٹینٹمنٹ میں، پیس میں جب ہوتے ہیں، تو آپ کو چھوٹے چھوٹے مومنٹس میں سیورنگ کرنا آ جاتی ہے، کیونکہ آپ اپنی زندگی سے پیس میک کر چکے ہوتے ہیں، آپ لوگوں سے پیس میک کر چکے ہوتے ہیں، اور آپ اللہ کی رضا میں راضی ہو چکے ہوتے ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین آپ کو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں پازیٹیوٹی دکھاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ آپ کو چھوٹی چھوٹی نعمتیں جو ہیں وہ آپ کو نظر آنے لگ جاتی ہیں، اور آپ ان کو سیورنگ دا مومنٹ جسے کہتے ہیں، آپ ان کو سیور کرنے لگ جاتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طرح جو انٹرسٹ ہے، یہ بھی ایک پازیٹیو ایموشن ہے. جس میں انٹرسٹ بہت زیادہ بلڈ ہوتا ہے وہ پھر ایکسپلوریشن کی طرف جاتا ہے، اس کا نیکسٹ رویہ ایکسپلوریشن ہے. تو یہ انہوں نے کافی زیادہ اس طرح سے اپنی تھیوری میں بتایا کہ جب ہم ایک پازیٹیو ایموشن کو بلڈ کرتے ہیں
تو ہماری تھنکنگ براڈن ہوتی ہے. اور اس کے بہت سے ایکسپیریمنٹس ہیں, اور وہ میں ایک ایکسپیریمنٹ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. انہوں نے, جیسے آپ سب بیٹھے ہوئے سامنے, انہوں نے آڈینس کو ایک بہت ہی سیڈ کلپ دکھایا اور ابھی نہیں بتایا کہ وہ کرنے کیا والی ہیں. جیسے بمباری ہو رہی ہے کسی علاقے میں یا غربت ہے کسی علاقے میں, اور انہوں نے دکھایا کہ لوگ بڑے پریشان ہیں وغیرہ وغیرہ, جس سے آڈینس بڑی سیڈ ہو گئی اور بڑا ڈی موٹیویٹ سی ہو گئی. اور پھر انہوں نے آڈینس سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو آڈینس کے پاس 2-3 سے زیادہ آنسر نہیں تھے. انہوں نے 1 منٹ دیا کہ 1 منٹ میں لکھیں آل دا تھنگز یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. تو ان کے 2 آنسر, 1 آنسر, شاید کسی کے پاس ایک بھی آنسر نہیں تھا. ٹھیک ہے, کچھ لوگوں نے شاید یہ بھی لکھ دیا آئی وانٹ ٹو ڈائی, کیونکہ وہ کلپ ایسا دیکھ لیا, آئی ڈونٹ وانٹ ٹو لیو. پھر انہوں نے بہت ہی امیوزمنٹ والا جوائے فل کلپ دکھایا آڈینس کو. دے فیلٹ ریئلی گڈ. اور پھر انہوں نے ان سے پوچھا وٹ ڈو یو وانٹ ٹو ڈو ان لائف. اور پھر لوگوں نے بڑے اچھے اچھے آنسر لکھے, 4 سے 5. ٹھیک ہے, یعنی اس سے انہوں نے ثابت کیا کہ پازیٹیو ایموشن آپ کی تھنکنگ کو کیا کرتا ہے, براڈن کرتا ہے, آپ کو کریٹیو بناتا ہے پازیٹیو ایموشن. اس لیے پازیٹیو رہنا ضروری ہے, اپنے گھروں میں پازیٹیو ماحول رکھنا ضروری ہے. بلا وجہ کی سختیاں, بلا وجہ کے کنفلکٹ پوائنٹس, بلا وجہ کی چیزیں جو اوائڈ کی جا سکتی ہیں, لیکن ہماری ایگو ان کو اوائڈ نہیں کرنے دے رہی, اور شیطان بھی آ رہا ہے کہ نہیں یہی مسئلہ, اسی پہ توجہ دو, اسی پہ توجہ دو. تو اس سے کیا ہوتا ہے, ذہن بند ہو جاتا ہے, کریٹیوٹی بند ہو جاتی ہے, کریٹیوٹی بند ہو جاتی ہے, آپ کچھ سوچ نہیں سکتے. ٹھیک ہے, یہی ہے فلرش کرنے کا طریقہ. تو یہ ایکسپیریمنٹ سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ آپ جب خوش ہوتے ہیں آپ کا مائنڈ کام کرنا شروع کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو جب آپ کا مائنڈ کام کرنا شروع کرتا ہے آپ اور چیزیں بلڈ کرتے ہیں اور اس سے گریٹر ویل بینگ آتی ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بڑی انٹرسٹنگ ایک تھیوری ہے, اس کا نام ہے دا براڈن اینڈ بلڈ تھیوری آف پازیٹیو ایموشن, کہ پازیٹیو ایموشن ول بلڈ یو. اب دیکھیں, اس کا مسلمان کے پاس نیچرل طریقہ ہے کہ نماز پڑھ کے یو شوڈ فیل گڈ. ٹھیک ہے, ایک سینس آف اچیومنٹ آنی چاہیے کہ نہیں آنی چاہیے نماز پڑھ کے, ایک خوشی ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے, خوشی ہونی چاہیے, ایک سینس آف اچیومنٹ ہوئی ہے. ٹھیک ہے, نماز پڑھ کے. اب یوزنگ دیٹ سینس آف اچیومنٹ آپ کا ذہن کھلنا چاہیے. اگر نہیں کھل رہا تو آپ صحیح سے نماز نہیں پڑھ رہے, یا نہیں کھل رہا تو آپ مائنڈ فل ہی نہیں ہے نماز کے بارے میں, آپ نیکی کے بارے میں مائنڈ فل ہی نہیں کہ میں نے اچھا کام کر لیا, الحمدللہ آئی شوڈ فیل گڈ. تو جب آپ اس کو فیل کریں گے آپ کا ذہن کھلے گا, آپ پرابلم کو سالو کرنا شروع کریں گے, سولوشن اورینٹیڈ ہو جائیں گے. ٹھیک ہے نا. تو ہمارا دین اسی لیے دیکھیں پازیٹیو ایموشنس پہ بہت زیادہ زور دیتا ہے. اور میں آپ کو ایک اور بھی ریسرچ آپ کے سامنے رکھتا ہوں, لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. یہ بہت پرانی میڈیٹیشن ہے بدھزم کی, لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن. اور یوٹیوب پہ آپ کو اس کے جو ہے نا وہ ایکسرسائزز بھی مل جائیں گی, جس میں جو گروز ہیں وہ یہ باقاعدہ کروا بھی رہے ہوں گے. وہ ایک سیرینٹی سا سین چل رہا ہوگا کلپ میں, اور ایسے کچھ ساؤنڈز آ رہے ہوں گے نیچر کے, اور پھر وہ آپ کو کہیں گے کلوز یور آئیز, پھر آپ کو کہیں گے کہ چونکڑی مار کر بیٹھ جاؤ جیسے یوگا میں بیٹھتے ہیں, یا اس طرح بیٹھ جاؤ جیسے اتیا میں نہیں ہم بیٹھتے, اس طرح بیٹھ جاؤ, اپنے ہاتھوں کو اپنے گوڈوں پہ رکھ دو, اور فری یور مائنڈ, آپ کا مائنڈ فری کروائیں گے. اور اس کے بعد آپ کو کچھ چیزیں ریپیٹ کرنے کہیں گے کہ ریپیٹ آفٹر می, بائی فریئنگ یور مائنڈ ریپیٹ آفٹر می. پہلی چیز وہ یہ ریپیٹ کروائیں گے کہ یہ کہو مے آئی بی فلڈ ود ہیپینس. دوسرا جملہ مے آئی بی سیف. ٹھیک ہے, تیسرا جملہ مے آئی بی ہیپی یا مے آئی بی ہیلدی. یہ کہو. اس کے بعد وہ آپ کو آگے لے جائیں گے کہ کسی ایسے انسان کے بارے میں سوچو جس سے آپ کو پیار ہے, جو آپ کے کلوز ہے, مے بی یور پیرنٹس, مے بی سبلنگز اور واٹ ایور, اور اس کے بارے میں کہو مے دے بی ہیپی یا مے یو بی ہیپی, مے یو بی سیف, مے یو بی ہیلدی. اس کے بعد وہ کہیں گے کہ اس کو گلوبل لیول پہ لے کر جاؤ, مے آل بی ہیپی, مے آل بی سیف. ٹھیک ہے نا, اور مے آل بی ایٹ ایز. اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے. اب میں آپ کو تھوڑا سا سائنس سمجھاتا ہوں. ہارٹ ٹو برین جو نرو جاتی ہے, کسی کو پتہ ہے اس کا کیا نام ہے؟ سب سے بڑی نرو ہے آپ کے جسم کی, ویگس نرو. ٹھیک ہے نا, ویگس نرو. اور اس سے ریلیٹڈ ایک ٹون ہوتی ہے ویگل ٹون. ویگل ٹون یہ ہے کہ مثال کے طور پہ جب آپ کسی سٹریسفل سچویشن میں ہوتے ہیں,
فیئرفل سچویشن میں ہوتے ہیں تو آپ کی ہارٹ بیٹ انکریز ہو جاتی ہے، کیونکہ آپ کا برین اس نرو کے تھرو ہارٹ کو میسج بھیجتا ہے، اور وہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک نظام ہے کہ ہارٹ بیٹ بڑھے گی تو آپ کا کورٹیسول لیول ڈاؤن آئے گا، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد ہارٹ بیٹ نارمل ہو جائے گی۔ تو یہ باقاعدہ میجرڈ چیز ہے، ایک ویگل ٹون کہتے ہیں اسے، ٹھیک ہے، ویگل ٹون یہ میجرڈ چیز ہے باقاعدہ انسٹرومنٹس کے تھرو، ایم آر آئی کے تھرو، سائنٹیفکلی ریسرچ بیسڈ بات ہے کہ جو لوگ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں، جس طرح سے پریکٹس کرا رہے ہیں آنکھیں بند کر کے یہ پریکٹس کرنا، ان کی ویگل ٹون بہت اچھی مینٹین رہتی ہے۔ ویگل ٹون اچھی مینٹین رہنے سے کیا مراد ہے؟ اس سے یہ مراد ہے کہ جب وہ سٹریسڈ ہوتے ہیں تو نارمل بھی جلدی ہو جاتے ہیں۔ ویگل ٹون اچھی ہونے سے یہ مراد ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ کی یہ جو واچ ہے اسمارٹ واچ، یہ آپ کا ایک کارڈیو واسکولر ریٹ میجر کرتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب آپ رننگ کرتے ہیں تو کارڈیو واسکولر ریٹ ایک دم اوپر جاتا ہے اور اس کے بعد وہ پھر نارمل ہو جاتا ہے۔ وہ نارمل ہونے میں خاص ٹائم لگتا ہے۔ کچھ لوگ کی باڈی اتنی ایفیشینٹ ہوتی ہے کہ وہ 30 سیکنڈ میں ویگل ٹون نارمل پہ آ جاتی ہے، کارڈیو واسکولر ریٹ۔ کچھ لوگ ہیلدی اتنے نہیں ہوتے ہیں، ان کی باڈی کو نارمل پہ آتے ہوئے 2 منٹ لگ سکتے ہیں، اور اس دوران استھما کا اٹیک بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، رننگ کرتے ہوئے۔ اب سائیکالوجی یہ بتاتی ہے، ریسرچ یہ بتاتی ہے کہ جو لوگ یہ میڈیٹیشن پریکٹس کرتے ہیں ان کی ویگل ٹون امپروو ہوتی ہے، اور ویگل ٹون امپروو ہونے کا مطلب ہے ان کی صحت امپروو ہوتی ہے۔ ان کے صحت امپروو ہونے کا مطلب ہے کہ وہ جلدی سٹریس سے باہر آ جاتے ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ ریسرچ بیسڈ بات ہے، میجرڈ بات ہے۔ اب میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ سوچیں یہ جو لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن ہے، اور یہ اس لیے ہے کیونکہ جب انسان کسی دوسرے کے بارے میں کچھ اچھی بات کرتا ہے، دعا کرتا ہے، اپنے سے تھوڑا سا باہر نکلتا ہے، تو یہ نیچرل ہے کہ وہ ایک سینس آف اچیومنٹ فیل کرتا ہے اور وہ اچھا فیل کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور تھوڑا سا اسے موقع ملتا ہے اپنے پرابلم سے بھی باہر دیکھنے میں۔ اب دیکھیں یہ لونگ کائنڈنس میڈیٹیشن جو ہے یہ کس سے کہہ رہے ہیں مے آئی بی ہیپی، مے آئی بی سیف، پتہ نہیں دیواروں سے کہہ رہے ہیں، کس سے کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، یا یونیورس سے کہہ رہے ہیں، یونیورس کی انرجی ہے جس سے بھی کہہ رہے ہیں۔ اب جو مسلمان دعا کرتا ہے وہ تو نیکسٹ لیول ہے، وہ تو اللہ تعالیٰ سے کہہ رہا ہے، ٹھیک ہے، اور